بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جس حدیث سے اپنی مجلس کا آغاز کیا، بڑی مشہور ہے، میں نے بہت مجلسیں پڑھی ہیں اس حدیث کے اوپر کہ اللہ کا رسول کی حدیث ہے۔ کیا سرکار ارشاد فرما رہے؟ سرکار بول رہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، محمد اور آل محمد کی محبت ہوگی، وہ دنیا سے مغفور اٹھے گا۔ What does it mean؟ مغفور کے معنی کیا ہے؟ مغفور یعنی کلین، مغفور یعنی پھر اس کے دامن میں کوئی گناہ نہیں۔ دیکھیے دوستو، نیچے جانے کے بعد جو سب سے زیادہ پرابلم ہے نا، وہ گناہ کا پرابلم، اور کسی چیز کا پرابلم نہیں۔ اگر میرا دامن خالی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے لیے تو راحت ہے۔ ہم سمجھ رہے کہ چھوٹی سی لحد ہے، نہیں، چھوٹی لحد نہیں، ہو سکتا ہے بہت بڑی لحد ہو جائے۔ اصل جو نیچے پرابلم ہے وہ گناہ کا پرابلم ہے، اور معصوم یہ کہہ رہے کہ میں مغفور کو اٹھے گا وہ بندہ کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ اب اللہ کے سارے صفات میں کیا ہے؟ سارے ناموں میں غفور و رحیم، رحم کرنے والا، کس پہ؟ کہ گناہ ہونے کے بعد وہ رحم کرنے والا وہی تو ہے، الرحمن الرحیمین، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ تواب و رحیم، اللہ توبہ کو قبول کرتا۔ کیا بول رہا؟ وہ ایک دفعہ بولو، ایک دفعہ، روز صبح اٹھ کے when you get up in the morning نا، just say one time اللہ I'm sorry، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اتنا بھی ہم نہیں بول سکتے، that is the biggest problem in our life۔ ہم اتنا بھی نہیں بول سکتے۔ جتنی استغفار کثرت سے کرو گے اتنا تمہاری زندگی، وہاں والی زندگی آرام سے گزرے گی۔ کثرت سے استغفار کرنا، یہی اہل بیت کا شعار ہے، یہی اہل بیت کی تعلیمات ہے، یہی محمد اور آل محمد کی تعلیمات ہے کہ کثرت سے تم استغفار کرو۔ جتنی کثرت سے تم استغفار کرو گے، جتنی کثرت سے تم بولو گے، اللہ اتنا تم کو معاف کرنے والا ہے، اور جتنا معاف ہو گیا تو وہاں جانے کے بعد سب سے زیادہ راحت تم کو اسی میں ملے گی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ورنہ ظاہری طور پہ کیا ہے ہمارے پاس؟ وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ، واٹ وی ہیو نتھنگ۔ ہماری زندگی تو یوں گزر رہی ہے۔ 1000 واقعات ہیں جب نیچے پرابلم آئیں گا تو تم کو کرنا کیا ہے؟ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا، یاد رکھو، صرف محمد اور آل محمد مدد کریں گے۔ اب آپ تحفہ دینا چاہتے ہیں، ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ یہ ایصال ثواب نہیں رکھتا تو آپ انصاف سے بتاؤ ہمارا حشر کیا ہوتا؟ یہ تو آپ شکر ادا کریں کہ آپ آل محمد سے وابستہ ہیں، یہ شکر ادا کریں۔ اسی لیے صبح اٹھ کے میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا رسول کہہ رہا۔ مفاتیح الجناح میں شیخ عباس خمی نے بھی اس کو لکھا، 4 شکر ہے روز صبح اٹھ کے کرنا ہے، یہ سب کے لیے فائدہ ہے۔ 4 شکر ہے، آپ اردو میں پڑھیں، انگلش میں پڑھیں، اردو گجراتی میں پڑھیں، جو لینگویج آپ کو آتی ہے اس لینگویج میں پڑھ سکتے ہیں، عربی میں پڑھیں۔ پہلا شکر یہ کرنا ہے صبح اٹھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی۔ یہ پہلا شکر ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ اٹھا دیا۔ آپ امیجن کرو کہ اگر اللہ، ہم رات میں صحت کے ساتھ تو سوئے، رات میں تو بڑا ہیلتھی سوئے، اور اگر صبح نہیں اٹھ سکتے تو کیا ہوتا؟ 1000 واقعات ہیں، 1000 واقعات ہیں۔ سوئے تھے بڑے آرام کے ساتھ، سوئے تھے بڑا سکون کے ساتھ، لیکن صبح میں تمہاری اہلیہ تم کو اٹھا رہی، تمہاری وائف تم کو اٹھا رہی، تم اٹھ ہی نہیں سک رہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ خدا نہ خواستہ بخار آ جائے، خدا نہ خواستہ پیلیٹک اٹیک ہو جائے، خدا نہ خواستہ تمہاری روح نکل جائے، کچھ بھی ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا، زبان بند ہو سکتی۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اس کے لیے یہ شکر ہے کہ when you get up in the morning، آپ انصاف سے بولو، کیا میں صبح میں اٹھ کے شکر ادا کرتا ہوں؟ رات میں جب میں سونے آیا تھا بستر پہ، اتنا تھکا ہوا تھا دن بھر کا کہ 5 منٹ کے اندر، جسٹ 5 منٹس کے اندر میں سو گیا بستر پہ، اور چند گھنٹے، 6-7 گھنٹے سویا۔ 6-7 گھنٹے میں جو میں فریش ہو گیا، بالکل فریش ہو گیا، میری بیٹری چارج ہو گئی۔ اب جب میں اٹھا تو کتنی تھکن ختم ہو گئی۔ یہ کس نے کی تھکن ختم؟ یہ چند گھنٹوں میں کس نے تمہارے اوپر اتنا رحم کیا؟
پوری زندگی رحم ہے، پوری زندگی اس کا کرم ہے پروردگار کا. اگر پوری زندگی میں اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ کے اس کا شکر ادا کرو تو اس کا شکر ادا نہ ہو. لیکن وہ یہ بول رہا کہ ایک دفعہ تو بولو، صبح اٹھ کے روز بولو تو پھر تم مغفور اٹھو گے. اس کو بولا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کا، اردو میں بولے کوئی مشکل نہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ اٹھایا. اس کے بعد کون سا شکر ہے؟ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. آپ انصاف سے بولو، آپ انصاف سے بولو. اللہ چاہتا تو ہم کو کسی نبی کی، جناب ابراہیم ہو، جناب عیسیٰ ہو، جناب موسیٰ ہو، کسی نبی کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا. وہ خالق کائنات ہے، قادر مطلق ہے، لیکن اس نے نہیں پیدا کیا. اس کے بعد اگر آج پیدا کریں، مور دین 1 بلین مسلمز ہیں پوری دنیا میں، اور کتنے فرقے ہیں آپ جانتے ہیں. وہ کسی فرقے میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا. اس نے کس میں پیدا کیا؟ اس فرقے میں، اس ماں کے شکم میں مجھے لایا جو کنیز بی بی مظلوم بی بی زہرا تھی. اس باپ کے ذریعے سے آیا جو غلام علی تھا. روز صبح اٹھ کے، پلیز غور سے سنیں، روز صبح اٹھ کے شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. امت محمدی میں پیدا ہونے کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ملا، سب سے بڑا فائدہ ملا، وہ اہل بیت کی محبت تمہارے پاس آئی. سب سے بڑا جو فائدہ ہوا وہ ولایت امیر المومنین تمہارے پاس آئی، عزاداری حسین تمہارے حصے میں آئی. شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. اس کے بعد یہ شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری پاک اور پاکیزہ ماں کے ذریعے دنیا میں لایا. باپ پاک اور پاکیزہ تھا جس کی وجہ سے آج میں دنیا میں آیا تو ولایت امیر المومنین کو لے کر آیا ہوں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. آپ غور کر رہے ہیں میری بات؟ یہ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ جب تم تیسرا شکر عجیب ہے دوستو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح اٹھ کے 2 شکر آپ نے اردو میں بولے، اب تیسرا بھی بولے. 4 شکر ہے جو مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے لکھا. تیسرا شکر ہے کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ اللہ تیرا شکر ہے، پلیز غور سے سننا. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. کیا ہے یہ؟ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. دوستو میں کیا بول گیا؟ آپ انصاف سے بولو، اگر بندوں کے ہاتھ میں اللہ رزق دے دیتا، بندوں کے ہاتھ میں اگر ہمارا رزق دیتا تو دنیا میں صرف پیسے والے زندہ رہتے تھے، غریب تو مر جاتا. یوں ہی غریب مر رہا. اللہ ایسا رازق ہے، ایسا رازق ہے. اللہ بولتا رزق کو میں پرووائڈ کرتا ہوں. وہ ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے کہ ہم 9 مہینے کے بعد دنیا میں آتے ہیں، 9 منتھس کے بعد ہم دنیا میں آتے ہیں، لیکن اللہ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے تمہارے رزق کو پیدا کرتا، تمہارے رزق کو پیدا کرتا. امیجن کرو کہ کتنا بڑا رازق ہے کہ وہ یہ نہیں بولتا کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے. وہ یہ نہیں بولتا کہ وہ مجھے نہیں مانتا. دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، کتنے زیادہ لوگ ہیں جو شیطان کو مانتے ہیں. آپ انصاف سے بولو، کیا اللہ ان کے رزق کو بند کر دیتا؟ اللہ کیا یہ بول رہا کہ جو مجھے مانے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ بولے گا، میں اس کو دوں گا؟ نہیں. وہ کیا بول رہا؟ یہ میرا بندہ ہے. سبحان اللہ. یہ صفت ہے، یہ معصومین کی صفت کہ قاتل کو بھی شربت کا پیش کرنا، یہ معصومین کی صفت ہے، وہ کردار ہے معصومین کا. بس دوستو آخری شکر بتاتا مجلس ختم کر رہا. ایک شکر میری ایک مجلس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی. الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ.
الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. اور آخری شکر کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ستر ذنوبی عیوبی ولم یفضحنی بین الخالق الناس. اللہم صلی اللہ. عجیب شکر ہے دوستوں، عجیب شکر ہے اللہ کا. روز صبح اٹھ کے بولو، پہلا شکر بولو اللہ تو نے صحت کے ساتھ اٹھایا. دوسرا زبان سے ایک جملہ. دوسرا جملہ بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. تیسرا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. اور چوتھا شکر یہ ہے، اب جو میں پڑھ رہا، چوتھا شکر یہ ہے، یہ شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. کتنی عجیب بات ہے، کتنا بڑا ستار ہے، کتنا. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ روزانہ آپ منیمم 18 ٹائمز بولو یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو. اللہ تمہارے گناہوں پہ. اور یاد رکھو اگر اللہ ستار نہیں ہوتا تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا، ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی. میرے اتنے گناہ ہیں جو میں نے پوشیدہ رہ کے کیے، اکیلے میں کیے، لیکن وہ ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے کہ اس نے میرے گناہوں پہ ایسا پردہ ڈال دیا اور لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. دوستو اس سے بڑا ستار، اللہ سے بڑا ستار کوئی نہیں ہے. روز صبح اٹھ کے شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. بس میں نے مجلس ختم کر دی، میرا ٹائم ہو گیا، 40 منٹ کی مجلس ہو گئی، ابھی مصائب باقی ہے. اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے، اس مرحوم کی مغفرت کے لیے کہ جس کی میں یہ مجلس پڑھ رہا.